اور یہ ٹاپک میں بھی کچھ لوگوں کو پسند نہ آئے، میں ابھی سے وارن کر رہا ہوں، کیونکہ اٹس اباؤٹ دا ورڈ آف گاڈ. اس میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت سخت ہوتی ہیں، سختی کے ساتھ خدا کا کلام، کیونکہ یہ قانونی باتیں کرتا ہے نا، قانون سے بھرا ہوا ہے خدا کا کلام. تو اس کے اندر بڑی چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ کسی کا خیال نہیں کرتی، نہ سنانے والے کا خیال کریں گی نہ سننے والے کا خیال کریں گی، مگر وہ آپ کو نصیحت بخش کلام جو ہے وہ آپ کی زندگیوں کے لیے جو اچھا ہے، جو بہتر ہے، خدا چاہتا ہے وہ چیز آپ کو مہیا ہو ملو. تو ٹاپک ہے ڈسپیریجنگ کمنٹس اباؤٹ دا سرف آف گاڈ. خدا کے خادمین کے خلاف جب ہم کوئی چیز اٹر کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، میں تو اس حد تک جانتا ہوں کہ خدا کے لوگوں کے خلاف جن کے ساتھ خدا کا پاک روح رہتا ہے، آپ اگر کوئی بات کرتے ہیں یا میں کوئی بات کرتا ہوں یا کوئی ایسا نیگیٹو جو ہے اینگل ہوتا ہے اس کا اندر، ایسی بات ہوتی ہے جو میں کہوں اس کے خلاف، تو وہ ضرور ٹھہر جاتی ہے. اور میں اس کا ایک آپ کو اینگل پہلے جو ہے لیگل ایسپیکٹ بتاؤں گا اس کا، کیونکہ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں، جب آپ کچھ کہتے ہیں، کچھ اٹر کرتے ہیں اپنے منہ سے، تو اس کا کاز بھی ہوتا ہے اور اس کا افیکٹ بھی ہوتا ہے. یہ لیگل ٹرمز ہے، لیگل ٹرم سے بات کروں. کاز جو ہے اس کا ریزن ہے، ٹھیک ہے، اس ریزن پہ بات کریں گے، اس کا کوئی آؤٹ کم ہوگا، اور اس ایکشن اور ایونٹ کی جو انسٹیگیٹ کرے گا اس کا وہ ریزلٹ ہوگا. اور افیکٹ کیا ہوگا، اس کا کانسیکوینس جو اس آدمی کی زندگی پہ یا اس کے گھرانے کی زندگی پہ یا اس کی فیملی کے ارد گرد جو گھومے گی، اس کے اوپر جو افیکٹ ہوگا وہ بہت برا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے جو قانونی دو چیزیں ہیں جس کے اوپر جو یہاں پر قانون ہے وہ ہے لیبل اینڈ سلینڈر. ٹھیک ہے. لیبل جو ہے وہ ریٹن کوئی چیز آپ کسی کے خلاف ریٹن، جیسے اخبار میں کوئی بات، کوئی بیان، کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں، وہ ہوتا ہے. اور سلینڈر جو ہے فالس اسٹیٹمنٹ میڈ ان اورل فارم، یہ فالس اسٹیٹمنٹ ہے. تو یہاں پر تو جو ہے وہ بڑے آسانی سے آپ کسی کو کورٹ میں لے کے جا سکتے ہیں، وداؤٹ اینی، کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو، آپ اس کو کورٹ کٹہرے میں کھڑا کر سکتے ہیں. مگر جو ہمارے کنٹریز ہیں جہاں سے ہم آتے ہیں وہاں پہ ایسا ممکن نہیں ہے. اور میں نے یہ جب یہ کلام کا حصہ میں نے دیکھا تو مجھے ایک دفعہ میں کوئی چیز دیکھ رہا یوٹیوب پہ، اور اچانک سے ایک آدمی جو ہے نا وہ کچھ کہہ رہا ہے کسی کے بارے میں. میں نے ذرا غور سے سنا تو وہ کسی خدا کے خادم، کسی بشپ کے لیے کوئی بات کرتا ہے خدا کے. اس نے ساری چیزیں بیچ دی، اور جو گالیاں اور جو اس نے خرافات بکی وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. مگر خدا کا خادم ہے وہ، کہ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ وہ آپ کا خادم نہیں ہے. وہ اس ایسپیکٹ کو ہم بھول جاتے ہیں کہ جو آدمی جس کے لیے آپ بات کر رہے ہیں وہ انوائنٹ ہوا ہے، اس نے خدا کے حضور میں کیا ہوا، ڈیڈیکیٹ ہوا ہے. وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ کل اس کے گھر کے ساتھ رہتے تھے تو دیٹ مینس ہی بیکم کامن ٹو یو. That does not mean he is common to you. وہ خدا کا خادم ہے. آپ خدا کا خادم، کیا خدا ہمارا ایبل نہیں ہے کہ وہ اپنا بدلہ لے سکے؟ کیا خدا ایبل نہیں ہے؟ میں پھر اس چیز کو جو ہے نا پھر کلام کے اینگل سے دیکھنے لگا کہ کلام میں کوئی ایسی چیز ہے، کلام میں کوئی ایسی باتیں ہیں، کوئی ریفرنسز ہیں جو اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وی شوڈ ناٹ سے اینی تھنگ ٹو دا سرونٹ آف گاڈ لیسٹ وی سے اینی تھنگ اباؤٹ دا پیپل آف گاڈ. تو پھر مجھے جو ہے نا خدا نے یہ ایک تو یہ پہلا جو حصہ ہے وہ کلام کا وہ ہے رومیو 14 باب اس کی 4ویں آیت. اگر کوئی پڑھتے ہیں، میں انگلش میں کہہ دیتا ہوں اور پھر آپ اردو میں اس کو پڑھتے ہیں. Who art thou that judgest another man's servant? To his own master he standeth or falleth. Yea, he shall be holden up, for God is able to make him stand. کوئی اگر اس کو پاسٹر عامر یا ندیم بھائی پڑھ دیں. رومیو 14 کیا ہے؟ 14 باب اس کی 4 آیت. خدا کے کلام میں لکھا ہے، تو کون ہے جو دوسرے کے نوکر پر الزام لگاتا ہے؟ اس کا قائم رہنا یا گر پڑنا اس کے مالک ہی سے متعلق ہے، بلکہ وہ قائم ہی کر دیا جائے گا کیونکہ خداوند اس کے قائم کرنے پر قادر ہے. قادر ہے. خداوند ہاں، قادر ہے. خداوند اس کو قائم کرنے پہ قادر ہے. خداوند مجھے قائم کرنے پہ قادر ہے، آپ کو قائم کرنے پہ قادر ہے. ہم کہاں تھے، کہاں سے کہاں آگے. ہم گناہوں میں تھے. میں جس بیک گراؤنڈ سے تھا، میں تو بالکل ایتھیسٹ تھا. اس کے بعد
میں پڑھتا تھا، میں کہتا تھا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب میں نے یہ بات ریویل کی میری شادی کے بعد تو سارے جو جتنے میرے سسرال والے تھے حیران ہو گئے، ہم نے اپنی بچی کی اس کو دے دی. تو ایسی بات میں نے کہا میں نہیں بلیو کرتا ہوں. تو وہ بڑے پریشان ہو گئے، اور اس کے بعد کافی باتیں ہوئی، دیٹس ناٹ مائی ٹاپک ٹو ڈسکس. مگر بات یہ ہے کہ اس جگہ سے، اس گند سے خدا نے ہمیں نکالا. میں وہ دیکھ رہا تھا، ایک آدمی جو ہے اس نے وہ شیطان والے ہارنز پہنے ہوئے تھے، اور اپنے آپ کو بالکل جو ہے نا ایز اے ڈیول وہ ڈریس کیا ہوا تھا، اور وہ جو ہے نا بہت شور وور کر رہا تھا وہاں پہ. کوئی خدا کا کوئی کالج، میرے خیال کالج کا اسٹوڈنٹ تھا امریکہ میں. اس نے بولا کہ میں کیا تجھے ہاتھ لگا سکتا ہوں، میں تیرے لیے پریئر کر سکتا ہوں؟ اس نے بولا میں بہت گندا آدمی ہوں، آئی ایم اے ویری فلتھی مین، ڈو یو وانٹ ٹو ٹچ می، یو گو اہیڈ اینڈ ٹچ می، اٹ ول میک نو ڈفرنس. اور جب اس نے ہاتھ پکڑ کے کہتا میں کیا تیرے کندھے پہ بھی ہاتھ رکھ سکتا ہوں؟ اس نے جب اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، he started crying like a baby. خدا کی باتیں اور خدا کے لوگ اتنے آسان نہیں ہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں. جب ہم کوئی بات منہ سے نکالتے ہیں ان کے لیے، آپ سوچیں 10 دفعہ. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ آپ اپنے اوپر قرض لے آئیں گے. یو ول برنگ قرض اپون یو. ہم کہتے ہیں کون ہے یہ؟ 2 ٹکے دار پاسٹر ہے. میں نے سنا ہے یہ کہتے ہیں، مجھے معاف کرے خدا میں ایسی بات کر رہا ہوں، مگر میں نے سنا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے. یہ کون ہے؟ کہ کل تک تو یہ تھا، آج خدا کا کلام سنا کے تو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا. دیٹ از سو ڈسپیریجنگ. کتنی گھٹیا بات ہے. آپ یہ نہیں جانتے جس کے اوپر خدا کا روح ہے، آپ اس کے خلاف بات کر رہے. جب خدا ڈائریکٹلی اس بات کو سن رہے، کیا آپ کے اوپر جو ہے وہ لیبل نہیں ہوگا، سلینڈر نہیں ہوگا؟ کیا خدا اس کو لے کر نہیں آئے گا کورٹ میں؟ اور پھر ایسے خادموں کو بھی دیکھا ہے میں نے کہ فوراً ہی کہہ دیتے خدا آپ کو برکت دے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر وہ برکت نہیں دیں گے، رحم نہیں کریں گے، معاف نہیں کریں گے، تو اس کے افیکٹ اور کاز بہت برے ہوں گے. اور میں آگے چل کے جو ایگزامپلس دوں گا وہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ سب باتیں خدا کے کلام میں ہیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ خدا ایسا بدلہ لیتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے خدا کے ہاتھ میں پڑنا ہولناک بات ہے. مگر ہم نہیں جانتے، نہ ہم اس چیز کو سوچتے کبھی، نہ اپنے خیالوں میں لاتے. ہم سمجھتے ہیں ہم سب کچھ کریں، جو کچھ کہیں وہ سب ٹھیک ہے. آج اگر کسی خادم کے خلاف کوئی بات کی، میں نے کی، کسی اور نے کی، میں اس کو اپنے میں کیوں جھوٹ بولوں، میں نے بھی بہت دفعہ کی ہوں گی. تو خدا ہمیں معاف کر اس بات کے لیے کہ ہم نے خدا کے خادموں کے لیے. اور اگر اس خادم نے یہ نہ کہے کہ خدا ان کو معاف کرے، خدا رحم کرے جی، خدا ہمیں بڑی برکت دے، کیونکہ وہ کلام کے مطابق کہہ رہے، خدا ہم کے کلام کے مطابق کہہ رہے کہ ان کے لیے برکت چاہو جو تم پہ لان تان کرتے، جو تمہارے خلاف بولتے، تو ان کے لیے برکت چاہو. اگر ہم برکت نہ چاہیں، اگر خدا کے لوگ برکت نہ چاہیں، تو اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی، بلکہ شاید زندگی ہی نہ رہے. آگے جو میں آپ کو ایگزامپلس بتاؤں گا آپ حیران ہو جائیں گے. اور ہم دوسرا، میں کیونکہ ذرا اس کو تھوڑا سا تیزی کے ساتھ چلاؤں گا، تو دوسرا حصہ دیکھتے ہیں، ایک اور کلام کا حصہ دیکھتے ہیں. ایکٹس 23 سے 5 تک. ایکٹس 23 رسولوں کا اعمال، اس کا 23واں باب، اس کی 2 سے 5 آیت تک اگر پڑھ دیں. جی میں پڑھتا ہوں جی رحمت بھائی. اعمال کی کتاب 23 باب 2 آیت سے، سردار کائن حنانیہ نے ان کو جو اس کے پاس کھڑے تھے حکم دیا کہ اس کے منہ پر تمانچہ مارو. پولوس نے اس سے کہا، اے سفیدی پھری ہوئی دیوار، خدا تجھے مارے گا. تو شریعت کے موافق میرا انصاف کرنے کو بیٹھا ہے، اور کیا شریعت کے برخلاف مجھے مارنے کا حکم دیتا ہے؟ جو پاس کھڑے تھے انہوں نے کہا، کیا تو خدا کے سردار کاہن کو برا کہتا ہے؟ پولوس نے کہا، اے بھائیو، مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ سردار کاہن ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اپنی قوم کے سردار کو برا نہ کہے. آمین. آمین آمین. دیکھیں اب پولس رسول جو ہے کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے، اور
یہاں پہ ساری قانونی باتیں ہو رہی ہیں کہ قانون کے مطابق، خدا کے قانون کے مطابق بات ہو رہی ہے، اور اس نے اس کا ریفرنس بھی دیا کہ تو خدا کے جو ہے تو مجھے جج کرتا ہے، خدا کے کمانڈمنٹس کے اگینسٹ جج کرتا ہے. اس نے بولا کہ اس کو کسی نے کہا کہ thou revilest، آپ revilest against the servant of God، خدا کے ہائی پریسٹ کے خلاف بات کرتے ہو. فوراً پالوس رسول نے جو ہے اپنا اسٹیٹمنٹ چینج کیا، معافی مانگی. Then he said, Paul said, I wish not, brethren, that he was the high priest, for it is written, thou shalt not speak evil of the ruler of thy people. کہتا مجھے معلوم نہیں تھا کہ سردار کائن ہے. اور اس نے جو ہے فوراً he regretted, repented. اگر پولس رسول اس چیز کا ایسا احساس کر سکتا ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں نہیں اس بات پہ توجہ دیتے کہ یہ کرنا اچھا نہیں ہے، یہ بہتری کی کوئی بات نہیں لا سکتا ہماری زندگی میں. اور اگر یہ چیز قائم رہتی، اس کو پتا تھا کہ اس کے جو ہے نا جو اس نے کہا ہے کہ وہ پوری نہیں ہوتی. پولس خدا کا خادم ہے، اور وہ کہتا ہے کہ خدا تجھے جج کرے and smite contrary to the law and smite you. اور کیا اس کے منہ کی باتیں پوری نہ ہوں گی؟ ضرور. خدا کے اب بات یہ ہے کہ اگر وہ کہہ دیتا تو ہو بھی جاتی، مگر کیا اس کو یہ چانس زندگی میں ملتا کہ وہ خدا کو قبول کر سکے، توبہ کر سکے، اس کے پاس آ سکے؟ وہ چانس ہم لے لیتے. اگر ہم معاف نہیں کرتے تو وہ چانس جو خدا نے دیا ہے سب کو، وہ ہم اس سے لے لیتے. اور پھر اسی طریقے سے جو ہے نا ہم آگے بڑھتے ہیں. میں نے ایک جو ہے نا اگزامپل رکھا تھا کہ کون کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا زندگی کے اندر جب وہ انہوں نے خدا کی بات کو نہیں مانا. یہ دس از a little bit away from that. ایک بشپ تھے کراچی میں، اور کراچی میں جو ہے وہ مشن کمپاؤنڈ جو ہے وہاں پہ، کیونکہ میری جو آنٹی ہے وہ اینڈریوز فیملی ہے وہاں پہ مشن میں، ان کے ساتھ اس فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ان لاز ہیں وہ. تو وہ جو ہے وہ مشن اسکول جو ہے جہاں پہ قائد اعظم بھی پڑھے، اور جو ہے نا وہ بہت بڑا اسکول ہے، اس کے وہ پرنسپل تھے. تو انہوں نے، اور وہاں پہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا جتنے بھی جو لوگ ایجوکیشن کے وہ BA LLB کہلاتے تھے، تو انہوں نے ضرور لا کیا ہوتا تھا. جب سمپل BA بھی کیا ہو تو انہوں نے لا ضرور کیا ہوتا. تو وہ بڑا ویل ورس تھا قانون سے. تو اس نے جو ہے نا کیس الٹا کر دیا ان کے اوپر. اس زمانے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ زمین، وہ جو 2 بڑی فیکٹریز تھی، آئرن فیکٹریز تھی، وہ کوئی ملینز آف ڈالرز میں بکی تھی. اور وہ بشپ صاحب پیسے ویسے لے کے وہ چلے گئے اور لاس اینجلس میں سیٹل ہو گئے. تو کیسا جو ہے کم ٹو دا پوائنٹ کہ وہ جب یہ ان کا مسٹر اینڈریوز کا جو بیٹا ہے، وہ جب جول اینڈریوز ہے اس کا نام، وہ کوچ ہوتا تھا پاکستان کا کراچی کی طرف سے. وہ جب گیا 1994 اولمپکس میں، تو اس نے کہا کہ میں جو ہے نا اس بشپ صاحب سے بھی مل لوں. میں نام خود جان کے نہیں لے رہا ہوں، بشپ کو بہت سب جانتے ہوں گے. تو وہ کہتا جب میں گیا اور وہ ایک ایسے سلمز میں رہ رہا تھا وہاں پہ، کہتا کہ مجھے بہت افسوس ہو کہ خدا کا خادم ایسے اس جگہ میں. کہتا اس کے بچے بھی چھوڑ کے چلے گئے، وہ پیسہ بھی سب چلا گیا. کہتا مجھے وہاں پہ ملتے تھے کوئی $100 جو ہے نا ڈیلی جو ہے نا خرچ جو ملتا ہے ان کو کوچز کو. تو کہتا میں اس سے کچھ چیزیں بھی اس کے لیے لے کے گیا. ہم کب تک جو ہے نا خدا کی نافرمانی. خدا خود، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کچھ کہیں گے آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، مگر خدا خود جانتا ہے، وہ جج کر سکتا ہے. He can do it. وہ ہمیں بھی جج کر سکتا ہے، وہ ہمارا بدلہ لے سکتا ہے. تو کیا وہ اپنا بدلہ نہیں لے سکتا؟ He's able to. ہمیں کسی کی چیز کی ضرورت نہیں، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا بدلہ کوئی اور آ کے لے گا. We don't have to. مگر معاف کرنا بہت ضروری ہے. We should forgive people. Forgive one another. کیوں؟ تاکہ خدا کا کلام پورا ہو. ایک دوسرے کو معاف کرو تاکہ برکت پاؤ، زندگی پاؤ، زندگی کی باتوں کو پاؤ، تاکہ خدا کے کلام کو پاؤ، خدا کی زندگی کو پاؤ، ہمیشہ کی زندگی کو. اور پھر جو ہے ایکٹس میں جو ہے پھر نے جو دیکھا کہ دیکھیں گے ہم ایکٹس 12 باب،
اس کی دوسری آیت کو دیکھیں گے، پرٹیکولرلی خاص جو ہے نا دوسری آیت اس کو دیکھیں گے ایکٹس میں، کہ یہاں پر جو ہے نا جب میں ایگزامپل اب دے رہا ہوں کہ جب خدا کرتا ہے پھر کیسا عجیب کام کرتا ہے. ایکٹس 12 اس کی دوسری آیت، جب وہ اپنا بدلہ لیتا ہے تو پھر وہ ایسے لیتا ہے. 12 باب کی دوسری آیت خداوند کے کلام میں لکھا، اور یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کیا، جب دیکھا کہ یہ بات یہودیوں کو پسند آئی تو پطرس کو بھی گرفتار کر لیا، اور یہ عید فطیر کے دن تھے، اور اس کو پکڑ کر جی بس یہیں تک. تو اچھا ہم اب آگے پڑھیں گے، ہم اسی اس میں رہنا، اسی ایکٹ کے 12 چیپٹر میں ہی رہنا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہاں پہ جیمس کو پکڑ لیا جو یوحنا رسول کا بھائی تھا، اس کو پکڑا اور اس کو مار دیا اس نے. ٹھیک ہے، کیونکہ خدا کے لوگ عام لوگ نہیں ہوتے، یہ میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ they're not ordinary people. جب آپ اس کے اوپر ہاتھ اٹھائیں گے یا کچھ کریں گے یا کچھ بھی کریں، کہیں ہاتھ اٹھائیں، تو وہ خالی نہیں جائے گا. خدا خود اس کا بدلہ لینا جانتا ہے. عزیزو، اٹس ویری ڈینجرس، ویری ویری ڈینجرس ایریا میں آ جاتے ہیں جب ہم خدا کے لوگوں کے لیے بات کرتے ہیں یا خدا کے لوگوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں یا ان کو مارنا چاہتے ہیں. میں نے پچھلے دن آپس میں کسی کے بارے بتا رہے تھے، میں نے کہا انہوں نے اچھا نہیں کیا اگر خدا کے خادم پہ ہاتھ اٹھائے. انہوں نے بہت بڑی کرس اپنے اوپر لے لی، کیونکہ خدا بدلہ لینا جانتا ہے. اور آپ دیکھیں گے ایسا ہوگا. اگر اس خادم نے معاف نہ کر دیا ہو سکتا معاف کر دیا ہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ اس آدمی کے لیے اور اس کی نسلوں کے لیے پش در پش خدا کرسز جو ہے وہ پش در پش، جنریشن ٹو جنریشن، دوسری اور تیسری جو ہے نا پش تک تم سے بدلہ لوں گا. خدا کا بدلہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ لے لیا ختم ہو گیا. It never finishes. کرس جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے. It goes from third to fourth generation. اور اس کے بعد پھر وہ غلطی کرتی جنریشن، it keeps going on forever and ever. اور ہم کہتے ہیں ہم کیوں لعنتی ہے؟ اس لیے لعنتی ہے کیونکہ وہ کرس کبھی ٹوٹی نہیں، کبھی ہم نے اصلاح کیا ہی نہیں. خدا معاف کرنے میں قادر ہے، کیونکہ آپ اگر اس کے پاس جائیں گے اور معافی مانگیں گے، کیا وہ معاف نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا. اس کا وعدہ ہے، اس کا کیا ہے کہ میں معاف کروں. آئیے دیکھتے ہیں پھر اس کے ساتھ کیا ہوا. پھر جب جیمس کو اس نے مار دیا then what happened? Let's see verse 22 and 23. And the people gave a shout saying, it is the voice of God and not of a man. 23 verse. And immediately the angel of the Lord smote him because he gave not God the glory, and he was eaten by worms and gave up his ghost. اردو میں پڑھتے ہیں پلیز. 12 کی 23 12 کی 22 اور 23 اور 24 بھی پڑھیں. ان کے کلام میں لکھا، لوگ پکار اٹھے کہ یہ تو خدا کی آواز ہے نہ انسان کی. اسی دم خدا کے فرشتے نے اسے مارا، اس لیے کہ اس نے خدا کی تمجید نہ کی اور کیڑے پڑ کر مر گیا. کیڑے پڑ کر مر گیا. کیسی موت؟ خدا کا بدلہ ایسے ہوتا ہے، کیڑے ہی پڑ گئے. بڑی گھنونی قسم کی موت اس کی، اور اس کی جنریشنز پہ ایسے ہی ہوتا چل گیا. ہم بڑے آسانی سے کہہ سکتے ہیں. لوگ یہاں تک بھی آ جاتے ہیں کہ وہ کچھ جو ہے نا جادو ٹونا بھی کرنے کے لیے اور سب کچھ کرنے کے لیے، but when they get in the hands of God, that is very unforgiving. خدا پھر دریغ نہیں کرتا. He will do what he has to do. اس کے میں کیڑے پڑ گئے and he gave up his ghost. مر گیا. کتنی اذیت ناک موت ہوگی. آپ ذرا سوچیں، آپ اس کو پڑھیں اور اس پہ ذرا غور کریں تو پتہ چلے گا کتنی اذیت ناک موت تھی. خدا کے خادموں پہ ہاتھ اٹھائیں گے تو پھر ایسے ہوتا ہے. خدا بدلہ لینا چاہتا ہے. He knows. کیونکہ خدا کے خادموں کا وہ کریں گے تو خدا کے خادموں کا مطلب ہے آپ خدا کا انکار کریں گے. وہ جو آپ کو بتاتا. اب جیسے ہم نے دیکھا آگے پیچھے، ہم نے دیکھا کہ وہ انائس جو ہے وہ کوئی اچھا خادم نہیں ہے، اس کی کوئی اچھی ریپوٹیشن نہیں ہے. تو بھی پولس رسول نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا کہ خدا کا خادم ہے. He's a servant of God.
اس نے ایک دم ریپینٹ کیا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ چاہے اچھا ہو یا برا ہو وہ خدا کے نام سے کہلاتا ہے. فوراً کوئی سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے، کوئی بات کرنے سے پہلے، کوئی ایسی بات کرنے سے پہلے سوچیں کہ آپ خدا کے لوگوں کے لیے. میں تو اس بات کو کہتا ہوں کہ جو خدا کے لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی کہنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، کوئی پازیٹیو بات نہیں ہے، کیونکہ خدا آپ کو ضرور دوشی ٹھہرائے گا اس کے لیے. He will condemn you for this. آپ نہیں جانتے خدا کو، اور آپ خدا کے خادموں کے لیے بات کریں گے تو اچھا نہیں ہوگا. آگے چلتے ہیں، اور پھر میں آپ کو ایک اور دکھانا چاہتا ہوں، ایک اور بات جو سنیکرب تھا، کنگ آف اسیریا. اس نے جب جو ہے نا وہ حملہ کیا، حزقیاہ اس وقت جو تھا جوڈا کا کنگ تھا، اور اس کے پاس کوئی اتنی بڑی فوج نہیں تھی، اور وہ اس کو ریوائل کرتا تھا کہ خدا کے بارے میں بات کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا ان کا خدا کیا، بہتوں کا خدا کچھ نہیں کر سکا. اور اگر ہم ان ریفرنسز میں پڑھیں تو آگے دیکھتے ہیں وہ ہر دفعہ وہ کسی کو پیغام بھیجتا تھا، اور وہ آ کر ان کو ہیبرو میں آ کر جو ہے یہ باتیں بتاتے تھے کہ یہ آدمی چاہے جتنی بھی دعائیں کر لے، جتنے روزے رکھ لے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ اس کا خدا کچھ کر سکتا ہے. They challenged God. They challenged his servant. یہ جو ہے یہودا کا بادشاہ حزقیاہ. دوسرا کنگز جو ہے، دوسرا سلاطین، اس کا 19 باب اور اس کی 35 سے 37 آیت تک، 35-37 تک سے پڑھیں گے. اس کا کیا انجام ہوا، میں صرف اس پہ کانسنٹریٹ کروں کہ کیا ریزلٹس نکلے جب آپ ایسا کہتے ہیں، جب ایسی بات کرتے ہیں تو آپ اگینسٹ خدا کے خادموں کے اگینسٹ نہیں بات کر رہے، آپ خدا کے اگینسٹ بات کر رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ خدا کے اگینسٹ بات کرتے ہیں تو پھر خدا خود جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، وہ خود پھر جانتا ہے کہ کیسے بدلہ لینا ہے. He knows how to take revenge. اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ خدا کے ہاتھ میں پڑنا ہولناک بات. It's terrible to be in the hands of God. خدا سے خود جو ہے نا بچنا ضروری ہے ہمیں. خدا نے اسی لیے اپنے بیٹے کو بھیجا، خدا تاکہ اپنے آپ سے بچائے from him. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب جو ہے نا موسیٰ نکلا تھا، یہ میرا خیال لیویٹیکس 4 میں، میرا خیال 4 باب میں ہے، تو اس کے جو ہے نا خدا نے اس کا پیچھا کیا. He wanted to kill him. یہی خدا ہے. اور اس کی جو ہے نا بیوی نے جو ہے فٹافٹ لے کے اس کا جو ہے نا ان بچوں کا ختنہ کیا، اور اس نے کہا کہ thou art a bloody husband. یہ خدا کے کلام کی بات ہے. خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. He will come against you, he can come against me if we disobey God. اگر ہم اس کو مانیں گے، اس کی بات کو نہیں مانیں گے تو وہ he will come against you. آئیے دیکھتے ہیں اس کو حزقیاہ بادشاہ کے بارے میں جو ہے، جب وہ ایسی باتیں کرتے تھے پھر کیا ہوا ان کے ساتھ، اور خدا نے ان کا ساتھ کیا کیا. وہ گھر سے بھی نہیں نکلے، ایک تلوار بھی نہیں چلی، ایک جو ہے تیر نہیں چلا، اور ان کا برا حال کر دیا. دیکھتے ہیں اس کو ہم دوسرا سلاطین 19 باب اور 35 سے 37 آیت تک. جی پڑھیں ندیم. جی ندیم. سو اسی رات کو خداوند کے فرشتہ نے نکل کر اسور کی لشکر گاہ میں 1,85,000 آدمی مار ڈالے، اور صبح کو جب لوگ سویرے اٹھے تو دیکھا وہ سب مرے پڑے ہیں. تب شاہ اسور سخریب وہاں سے چلا گیا اور لوٹ کر نینوا میں رہنے لگا. اور جب وہ اپنے دیوتا نسروگ کے مندر میں پوجا کر رہا تھا تو ادراملک اور شرازر نے اسے تلوار سے قتل کیا، اور ارارت کی سرزمین کو بھاگ گئے، اور اس کا بیٹا اسرحدون اس کی جگہ بادشاہ ہوا. خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت. آمین. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوا. یہاں پہ انگلش میں میں پڑھ دیتا ہوں. And Lord went out and smote in the camp of Assyrians and 185,000 people. And when they rose early in the morning, behold, there was all dead corpses. And Sennacherib, the king of Assyria, departed and went and returned and dwelt in Nineveh,
And it came to pass, as he was worshipping in the house of Neshra, his god, that Abimelech and Sherazar, his son, uska apna beta, smote him with the sword, and they escaped into the land of Armenia. उसका अपने बेटे ने आके उसको मारा, जनरल के साथ मिलके अपने बाप को उन्होंने मारा, अपने बेटे ने, अपने खून ने। खुदा के खिलाफ जाना कोई आसान काम नहीं है। खुदा के खादमों के साथ बात करना कोई काम नहीं है। कहते थे कि इसकी दुआएं कबूल नहीं होंगी, इसके बादशाह के, इसके रोजे रखने से कोई फायदा नहीं होगा। आप पढ़े, जब आप रेट्रोस्पेक्टिव में जाके पीछे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे आप, तो पता चलेगा उसको आके बड़ी वो ताने देते थे और उसका दिल दहल जाता था। उस खादिम का, उस खुदा के बंदे का डर जाता था, क्योंकि जो बातें करते थे, क्योंकि वो बहुत बड़ा जो है ना, उनका बहुत बड़ा लश्कर था, बहुत बड़ी फौज थी और पूरा इलाके में उनका दबदबा था। इसने उनको जो है सोना भी दिया, उसको सब चीज दिया, मगर वो नहीं माना। मगर आपकी दुआएं, आपकी बातें मुंह से निकली हुई वो असर रखती हैं, कुछ सिचुएशंस को चेंज कर देती है और सब चीजें जो है ना बदल जाती हैं। खुदा की बातें जो है असर रखती हैं, खुदा की बातें जो है वो तहलका मचा देती हैं, सिचुएशंस को चेंज कर देती हैं। और मैं एक और बात भी बताऊं ये, और फिर मैं कलाम को फिर यहीं पे रोकूंगा, कि जो आपके मुंह से जो बात निकलती वो गुनाह का बायस ना, कुछ ना बोले। अब एक कोई खादिम था, कोई जो है ब्लैक वो था बुश, वो कहे जा रहा है लोगों को कि आप जो हैं यू कैन गेट अ पर्सनल एंजल जो आपके साथ चलेगा। ठीक है, कलाम की बात है, हमने हमारे साथ जो है ना खुद से जो है ना हमने ऐसी चीजें देखी अपने जिंदगी में। आमिर भाई भी इस बात का इसकी गवाह हैं, और कि हमने फरिश्तों को देखा है अपने साथ। हम ऐसी जगह, एक जगह फंस गए थे ढाढर में, कोयटे की एक जगह है, तो जब हम वहाँ पे गए, एक जगह बैठ के चाय पी रहे थे, जब उस सारे इलाके से निकल आए तो वहाँ बैठ के हमने चाय पी, तो वो लेडीज वाले हमें कहते आप लोग किधर जा रहे हैं इस टाइम पे? कहता इतनी रात के। मैंने कहा 8 बज रहे हैं। कहता 8 बजे? यहाँ पे 5 बजे कोई नहीं निकलता, इस जगह इस क्रॉसिंग से 5 बजे कोई। आमिर भाई ये बात सही कह रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल ठीक है 5 राजा बजे, भाई, बिल्कुल ठीक है। 5 बजे कहता कोई नहीं निकलता। और हमने जो है लाइट्स देखी, तो वो कहते हैं कि वो तो लेडीज वाले, तो हमें लाइट्स कौन मारेगा? हमने ऐसी रोशनी देखी कि जो है ना सड़क बिल्कुल रोशन होगी। बड़ी अजीब बात थी। हमने बाद में एहसास किया कि ये जो है सुपरनेचुरल बात थी, कोई इंसानी चीज नहीं थी वहां पे। और जाके हमने जब जाके उस 2 दफा ये जो है, जो बात मैं बता रहा हूँ, इंजन का जो बेल्ट होता है उसका, वो टूट गया था। पता नहीं हम वहां तक कैसे बने, ऐसी चढ़ाइयों पे और ऐसे लीप्स पे हम कैसे गए। वो बोलान का रास्ता बहुत जिगजैग है, बहुत डेंजरस जगह है, बहुत डेंजरस। गाड़ी हमेशा खाई में गिर जाती वहां पे। हमने कैसे वहां से किया हमें नहीं पता। मगर एक चीज कलाम में और लिखी हुई है, इक्लेसियास्टिक 5:6 में, suffer not thy mouth to cause thy flesh to sin, neither say thou anything before the angel that it was an error. खुदा का फरिश्ता आपके साथ तो चलेगा, आपके साथ रहेगा, मगर कोई भूल चूक नहीं करना, कोई ऐसी बात नहीं करना जो खुदा के खिलाफ हो। क्यों? और ये ना कहना कि ये गलती होगी मुझसे, वो माफ नहीं करेगा आपको और दरेक भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो खुदा का चेहरा देखता है। He sees the face of God. वो अपने जलाल में आपको माफ नहीं करेगा, फरिश्ते जरूर आपके साथ रहेंगे। ये प्लस नहीं, आपके साथ जरूर रहेंगे, फरिश्ते आपके साथ जरूर होते हैं। But don't say anything when the presence of God is there. Don't say anything that it was an error. ये मेरे मुंह से गलती से निकला, मुझे माफ कर दे। It would not go like that. क्योंकि फौरी ही उसका जवाब होगा, इंस्टेंट जो है ना उसका आपको वो मिलेगा। खुदा आपको इस कलाम के सबब से बड़ी बरकत दे। आमीन आमीन।